لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. والصلاة والسلام والتحية والإكرام على البشير النذير السراج المنير الطهر الطاهر الدر الفاخر العلم الظاهر المنصور المؤيد الرسول المسدد سيدنا ونبينا بالقاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. سيما على بقية الله في العالمين وخاتم أئمة المعصومين الكهف الحسين وغياث المستر المستكين ملجأ الهاربين وعصمة المعتصمين أرواحنا وأرواح العالمين لتراه بمقدمه فداه عجل الله تعالى فرجه الشريف. واللعنة الدائمة الباقية على أعدائهم وقتلتهم وغاصب حقوقهم أجمعين. أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فاطمة بضعة مني صلوات بر محمد وآله. عزیزان گرامی، جناب صدیقہ طاہرہ فاطمۃ الزہرا صلوات اللہ سلام علیہا کی شہادت کے سلسلے کی مجلس خداوند عالم آپ تمام حضرات کو اس دنیا میں خاتون جنت کی قبر مطہر کی زیارت نصیب فرمائے اور آخرت میں ان کی شفاعت نصیب فرمائے اور ان کے فرزند عزیز حضرت حجت ابن عسکری صلوات اللہ سلام علیہ کا ظہور جلد از جلد معین و مقرر فرمائے. ایک صلوات محبت فرمائے. کیا کہتے ہیں؟ عزیزان گرامی، جناب سیدہ کی زندگی مختصر ترین زندگی ہونے کے باوجود مکمل ترین زندگی ہے. اس میں زندگی کا کوئی پہلو آپ نے چھوڑا نہیں ہے. ہمارے لیے ائمہ معصومین کی زندگی صرف ثواب کا ذریعہ نہیں ہے کہ ہم مجلسوں میں آئیں اور ان کے فضائل مناقب سنیں. یقیناً ان کے فضائل سننا اور ان کے مصائب پر گریہ کرنا یقیناً ثواب کا کام ہے. یقیناً اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے کہ جو شخص اہل بیت کے فضائل سنے گا یا ان کے مصائب سننے کے بعد اس کی آنکھوں سے 2 قطرے آنسو نکلیں گے تو یقیناً اس کو خداوند عالم کی بارگاہ میں ثواب بھی ملے گا اور اس کی گناہیں بھی بخشی جائیں گی اور اس کے درجات بھی بلند ہوں گے. اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے. لیکن اسی کے ساتھ ساتھ یہ زندگیاں ہمارے لیے نمونِ عمل ہے، اور اس لیے نمونِ عمل ہے کہ آج کی دنیا میں ہم ان لوگوں کی روش پر چلنا چاہتے ہیں جن لوگ کامیاب کہلاتے ہیں. جو لوگ کامیاب کہلاتے ہیں، جو صاحبان عزت ہیں، صاحبان وقار ہیں، لوگوں کی نظروں میں ان کی عزت ہے، ہم اس طرح کے راستوں پر چلنا چاہتے ہیں.
اور ان لوگوں کی زندگی کو اپنے لیے نمونۂ عمل اور آئیڈیل بنانا چاہتے ہیں جو اس طرح کے کامیابی کے راستے پر چلے۔ آج ہماری زندگی میں مسئلہ قدم قدم پر ہوتا ہے کہ ہمارے محلے میں اگر کوئی بچہ اچھے عہدے پر پہنچ گیا اور بڑے منصب پر فائز ہو گیا تو خاندان وغیرہ دیکھو اس کا طریقہ اختیار کرو، اس نے کتنی محنت سے پڑھا، کتنی مشکلات سے پڑھا، کتنی سختیوں سے پڑھا، کیسے آج وہ اپنی محنتوں کے بنا پر اس منزل پر پہنچا ہے تو لوگ اس کو اپنے نمونۂ عمل قرار دیتے ہیں۔ یا کسی آدمی نے تجارت شروع کی، بہت ہی مختصر سے سرمایہ سے، بہت ہی مختصر سے سرمایہ سے کسی نے تجارت شروع کی اور دھیرے دھیرے تجارت کامیابی کی منزل تک پہنچ گئی تو کہ دیکھو اس کا طریقہ اختیار اس نے کیا کیا۔ تو ہم اس طرح سے اپنی زندگی میں ان لوگوں کو اپنے لیے نمونۂ عمل بناتے ہیں جو کسی بڑی منزل پر فائز ہوں، اور اس راستے پر چل کے ہم بھی اس منزلت کو حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اب آپ غور کریں کہ جناب سیدہ سے زیادہ خدا کی بارگاہ میں قریب کون تھا، اور جناب سیدہ زیادہ رسول خدا کی بارگاہ میں قریب کون تھا؟ آیا جناب سیدہ صلوات اللہ سلام علیہا کی منزلت عزت وقار اس بنا پر تھا کہ وہ رسول خدا کی بیٹی تھیں، حضرت علیہ السلام کی زوجہ تھیں، امام حسن حسین کی ماں تھی؟ اگر یہ وقار تھا کہ جناب سیدہ کو یہ درجات اس بنا پر ملے کہ رسول خدا کی بیٹی تھیں، تو اس میں جناب سیدہ کا کارنامہ کیا ہے؟ ایک آدمی کسی گھر میں پیدا ہوتا ہے تو اس بچے کی اس میں خصوصیت کیا؟ وہ اپنی مرضی سے پیدا ہوا نہیں ہے۔ یہاں جتنے لوگ بیٹھے ہیں خدا وجالہ نے کسی نے کسی کو کسی کے گھر میں پیدا کیا، کسی کو ان کے گھر میں پیدا کیا، کسی کو ان کے گھر میں پیدا کیا۔ تو یہ جو نسبت ہے، یہ نسبت اس بنا پر نہیں کہ جناب سیدہ رسول خدا کی بیٹی تھی، رسول خدا کے اور بھی بیٹے تھے، جناب زہرا علیہ السلام کی زوجہ تھی، جناب زہرا کے علاوہ بھی اور بھی ازواج علیہ السلام، ام البنین بھی جناب علیہ السلام کی زوجہ ہے۔ تو یہ درجہ جناب زہرا کو جو خدا سے قربت کا ملا، جو خدا سے نزدیکی کا ملا، یا میدان قیامت ان کو جو شفاعت کبریٰ نصیب ہوگی، وہ کس بنا پر ہوگی؟ وہ سنت الہی کیا ہے؟ وہ طریقہ اور کردار جناب زہرا کیا ہے جس کی بنا پر ان کو خدا کی بارگاہ میں جو درجہ ملا ہے؟ وہ درجہ نسبتوں کی بنا پر نہیں ملا، وہ درجہ ان کے کردار کی بنا پر ملا، وہ درجہ ان کے ایمان کی بنا پر ملا۔ اور یہ زندگی کے اگر آپ دیکھیں تو جناب سیدہ کی زندگی کیسی سادہ زندگی، لیکن کتنی مکمل زندگی۔ آج ہمارے یہاں شادیاں اور لڑکیوں کی شادیاں ایک بہت بڑا مسئلہ ہے۔ جہیز، باراتیں، پذیرائی، یہ لڑکی والوں کے بہت بڑی مصیبت ہے۔ لڑکے والوں کے مطالبات اور لڑکی والوں کی غربت۔ اچھا لڑکا چاہیے تو اچھا جہیز چاہیے، اچھا لڑکا چاہیے تو باراتوں کا اچھا انتظام چاہیے، ریسپشن چاہیے، ولیمہ چاہیے، زیورات چاہیے۔ آیا یہ چیزیں واقعی جناب سیدہ کی سیرت ہے؟ خاندان رسالت کی سیرت کیا ہے؟ یہ چیزیں میرے لیے پڑھ دینا آسان ہے،
اور آپ کے لیے سن لینا بھی آسان ہے، لیکن سماج اور سوسائٹی سے لڑنا اور ان کے مقابلے پر کھڑا ہو جانا یہ آسان کام نہیں ہے۔ اگر کوئی چیز تیار بھی ہو جائے ایک آدمی تو 10 آدمی اس کو تیار ہونے دیتے نہیں ہیں۔ ہمارے کیا رسم و رواج نے، طریقے نے اتنی مصیبتیں ایجاد کر دی ہیں کہ ہماری زندگی جس کو اسلام نے نہایت آسان بنایا تھا، ہم نے اپنے رسم و رواج سے اس زندگی کو مشکل تر بنا لیا ہے۔ یہ ہماری زندگی کی مشکلات اسلامی تعلیمات کا نتیجہ نہیں ہے، ہماری زندگی کی مشکلات ہماری رسم و رواج کا نتیجہ۔ اسلام نے شادی کا معیار ایمان کو قرار دیا ہے کہ مومن کا ہمسر ہے۔ اس شادی میں اسلام نے نسل کو، رنگ کو، وطن کو معیار قرار نہیں دیا ہے۔ آج ہماری سوسائٹی میں ہم گرچہ اہل بیت کے چاہنے والے ہیں اور گرچہ ہم اہل بیت کے لیے جان دینے کے لیے تیار رہتے ہیں، لیکن آج بھی ہمارے یہاں شادیوں کے مسئلے میں یہ ہے کہ ہم سید ہیں تو غیر سید میں شادی نہیں کریں گے، ہم خان ہیں تو غیر خان میں شادی نہیں کریں گے، ہم مرزا ہیں تو دوسرے کیا شادی نہیں کریں گے، ہم خواجہ ہیں تو غیر کیا شادی نہیں کریں گے۔ تو یہ جو ہمارے کیا مزاج ہے، یعنی اس کا مطلب ہے کہ ہمارے نزدیک سید ہونا زیادہ معتبر ہے، مرزا ہونا زیادہ معتبر ہے، خواجہ ہونا زیادہ معتبر ہے، مومن ہونا اتنا معتبر نہیں ہے۔ اگر کوئی لڑکا سید ہے تو قابل قبول ہے، اس کے مقابلے میں دوسرا غیر سید ہے لیکن نمازی ہے، ایماندار ہے، با اخلاق ہے، لیکن ذرا سا غریب ہے۔ یہ سید ہے لیکن گنڈے دار نماز پڑھتا ہے، بہت زیادہ دین نہیں ہے، لیکن اس سید کو ہم اس دیندار پر ترجیح دیتے نہیں دیتے۔ یہ غریب ہے لیکن صاحب ایمان ہے، صاحب کردار ہے، لیکن غریب ہے، اس کے پاس رہنے کے لیے بڑا مکان نہیں ہے، بڑی سی دکان نہیں ہے، لیکن ان صاحب کے پاس بڑا مکان بھی ہے، بڑی دکان بھی ہے، لیکن دین کا کوئی خاص پتہ نہیں ہے۔ تو اگر یہ دو رشتے ہمارے سامنے آئے تو ہم کس کو ترجیح دیتے ہیں؟ آیا ہم اس صاحب ایمان کو جو غریب ہے اس کو ترجیح دیتے ہیں یا اس صاحب دولت کو ترجیح دیتے ہیں؟ آج ہماری سوسائٹی میں ہے یا نہیں ہے؟ ہم صاحب ایمان کی کیا کہ ہم کیا ایمان رکھے اس کو روٹی کھلائیں گے؟ کیا ایمان ہم کو گھر دے دے گا؟ نماز کیا دے گی؟ ہماری لڑکی کو گھر چاہیے، اس کے پاس ہے، دولت چاہیے، اس کے پاس ہے۔ آیا یہ چیزیں واقعاً پنپنے کی دلیل ہے؟ اور جہاں سے یہ سلسلہ شروع ہو گیا کہ ہم نے اپنی شادیوں سے ایمان کو نکال دیا، وہی ہمارے کیا روزمرہ کی زندگی مسائل پیدا ہو گئے۔ آج فیملی مسائل میں، ازدواجی زندگی میں جو مشکلات ہیں، جو شکایتیں ہیں، جو ایک دوسرے سے لڑائی جھگڑے ہیں، ان کی زیادہ تر بنیاد ایمان کی کمی ہے۔ آپ اس بات پر توجہ دیں اور اس بات پر غور سے دیکھیں کہ آیا ہمارے پاس جو سرمایہ ہے، ایک سرمایہ ہے جس کا نام ہے دولت، تجارت، کارخانہ، پیسے، گاڑی، گھوڑا، بنگلہ، ویلا۔ دوسری طرف غربت ہے، چھوٹا سا مکان ہے، بہت بڑی چیز نہیں ہے، لیکن دل میں خدا کی معرفت ہے،
خدا کی محبت ہے، علی کی ولایت ہے، اہل بیت پر عقیدہ ہے۔ ہم کس کو ترجیح دیتے ہیں؟ آیا علی کی ولایت، اہل بیت کی محبت، کیا اس سے بڑا کوئی سرمایہ ہو سکتا ہے؟ آیا اہل بیت کی ولایت سے بڑا کوئی سرمایہ ہو سکتا ہے؟ اگر آج ہم اہل بیت علیہ السلام کی ولایت کو سب سے بڑا سرمایہ سمجھیں تو اس لڑکے کے ہاتھوں اپنی لڑکی کو شادی کر دیں گے جس کا دل محبت اہل بیت سے بھرا ہوا ہے، کیونکہ یہ محبت اہل بیت وہ سرمایہ ہے جو بے مکانوں کو مکان دیتی ہے، فقیروں کو دولت دیتی ہے، بے سکونوں کو سکون دیتی ہے، بیماروں کو شفا دیتی ہے، اور ایک پاکیزہ اولاد عطا کر دیتی ہے۔ ورنہ یہ دولت، یہ سرمایہ، یہ گھر، یہ مکان سکون نہیں دیتا۔ یہ آپ کے گھر کی دیواروں کو بہترین پینٹنگ سے منقش کر دے گا، اے سی لگوا دے گا، کارپٹ لگوا دے گا، ماربل لگوا دے گا، سب کچھ سجا دے گا، لیکن یہ ماربل، یہ سجی ہوئی دیواریں، یہ سجی ہوئی چھتیں، یہ عمدہ چلتے ہوئے پنکھے، یہ عمدہ لائٹیں، یہ اے سی، یہ گھر میں سکون فراہم نہیں کرتے، یہ سکون چھیننے کا نام لیتے ہیں۔ گھر میں سکون اچھے کمرے سے نہیں ملتا، گھر میں سکون دل کے ملنے سے ملتا ہے، اور دولت دل کو ملنے نہیں دیتی، دولت جسموں کو ملاتی ہے، دلوں کو نہیں ملاتی، ایمان دلوں کو ملاتا ہے۔ آج یہ دولت ہمارے پاس ہے یا نہیں؟ اگر آج ہم کس بنا پر عزت کرتے اپنی روزمرہ کی زندگی میں، آپ غور کریں، ہم ایک غریب یہاں بیٹھا ہوا ہے اور ایک صاحب آتے ہیں اچھے لباس پہنے ہوئے، عمدہ قسم کی گھڑی لگائے ہوئے، قیمتی انداز سے آتے ہیں، ہم سب ان کے احترام میں کھڑے ہو جاتے ہیں۔ کیوں؟ کہ ہم اس کو صاحب دولت سمجھتے ہیں اور اس کو غریب سمجھتے ہیں۔ ہماری تشخیص غلط ہے، ہمارا ڈائگنوز غلط ہے۔ امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں آپ کے ایک چاہنے والے نے خط لکھا اور اپنی غربت کا تذکرہ کیا، مولا میں غریب ہوں، فقیر ہوں، میرے گھر میں کھانے کو نہیں ہے، چولہا نہیں جل رہا ہے، کئی دنوں سے کھانا نہیں پکا ہے، غریب ہوں۔ تو اس نے اپنی غربت کا تذکرہ کیا۔ مولا نے اس کے جواب میں پیسے تو بھیج دیے، جاؤ یہ پیسے لے لو، سامان خرید لو، کھانے پینے کا انتظام کر لو۔ لیکن اس سے پوچھا امام نے، یہ بتاؤ تمہارے دل میں جو ہماری محبت ہے، اس محبت کو کتنے میں بیچو گے؟ تمہارے دل میں جو محبت کو کتنے میں فروخت کرو گے؟ میرے 100 درہم میں؟ کہا نہیں۔ 1000 درہم میں؟ کہا نہیں۔ کہا 1,00,000 درہم میں؟ کہا نہیں۔ اور زیادہ؟ کہا پوری دنیا کے مقابلے پر نہیں بیچوں گا۔ یہ میرے الفاظ ہیں۔ تو امام نے فرمایا وہ شخص جو اپنے دل میں ہماری محبت محسوس کرتا ہے اور اس کے بعد اپنے کو غریب محسوس کرتا ہے، وہ ہماری محبت کی توہین کرتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ جو ساتھ تشریف لا رہے ہیں، آپ غور کریں، جن کے پاس بدن میں عمدہ لباس ہے، اس لباس کی قیمت لگائی جا سکتی نہیں لگائی جا سکتی۔ یہ جس بہترین گاڑی پر سوار ہو کے آئے ہیں، اس کی قیمت لگ سکتی نہیں لگ سکتی۔ جس عمدہ گھر میں رہ رہے ہیں،
اس فلیٹ بنگلہ ویلے کی قیمت لگ سکتی نہیں لگ سکتی. ان کے بدن میں جو قیمتی چیزیں ہیں ان سب کی قیمت لگ سکتی نہیں لگ سکتی؟ لگ سکتی ہے. لیکن یہ غریب جو دل میں محبت اہل بیت رکھا ہے اس کی قیمت کون لگا سکتا ہے؟ فرق ہے دونوں میں. ان کی ساری جو قیمت دولت ہے یہ اتر سکتی ہے. قیمت ہے لباس کی، لباس اتار کر کے کھوٹی پٹانگ دیا جائے تو قیمت کم ہو جائے گی. ہاتھوں میں گھڑی یہ نکال دی جائے قیمت کم ہو جائے گی. گاڑی ہے کوئی لے لے تو قیمت کم ہو جائے گی. تو یہ ساری چیزیں جو عزت دے رہی ہیں یہ چھینی جا سکتی ہے، لیکن ولایت اہل بیت چھینی نہیں جا سکتی. تو یہ ایڈیشنل ویلو ایک الگ چیز ہے اور اوریجنل ویلو ایک الگ چیز ہے. دنیا کی ساری عزتیں اضافی عزتیں ہیں، ولایت اہل بیت حقیقی عزت ہے. اگر ولایت اہل بیت حقیقی عزت ہے تو سب سے بڑی دولت ولایت اہل بیت علیہ السلام، اور سب سے بڑی دولت ایمان. جب مکے کی اور مدینے کی عورتوں نے جناب زہرا سلام اللہ علیہ کو تانا دیا، کیونکہ جب جناب زہرا سلام علیہ کی شادی کے وقت آیا تھا تو بہت سے لوگ دلوں میں تمنا لیے بیٹھے تھے. بڑے بڑے لوگ نہ اپنی عمر دیکھتے تھے، نہ جھکی ہوئی کمر دیکھتے تھے، نہ بالوں کی سفیدی دیکھتے تھے، لیکن جناب زہرا سے شادی کی تمنا ضرور رکھتے تھے. کیا کہتے ہیں، کوئی آدمی رسول اللہ کے پاس جاتا تھا تو کہتا تھا کہ میں قیمتی سرمایہ رکھتا ہوں. اس زمانے میں اونٹ سرمایہ ہوتے تھے، اور بھی وہ اونٹ جن کی آنکھیں لال ہوتی تھی وہ بہت قیمتی سمجھ جاتے تھے کہ میں ان کو اتنے اونٹ دے دوں گا سرخ آنکھوں والے. کو کہتا تھا میں سرمایہ دے دوں گا، کہ یہ دے دوں گا. تو بڑے بڑے سرمایہ دار جناب زہرا کی خدمت گزاری کے لیے، ان کی خواستگاری کے لیے آئے، لیکن رسول اللہ نے شادی علی سے کی، جن کے پاس نہ گھر تھا نہ مکان تھا، کچھ بھی نہیں تھا. تو جب آپ کی شادی ہو گئی تو یہ عورتوں دیکھیں یہ کام ہمیشہ دنیا میں چلتا رہے گا، ہوشیار رہیے گا. اگر آپ نے گھر نہیں خریدا تو لیکن آپ نے گھر خرید لیا ہے نا تو سب آدمی مشورہ دے اما فلاں جگہ خریدا ہوتا تو بہت اچھا تھا، تھوڑا سا صبر کر لیتے تو بہت اچھا مل جاتا، 2 قدم آگے چلے جاتے تو اور اچھا مل جاتا. تو جب تک نہیں ملتا ملنے پر ہرا دے رہے بھائی 2 فلور اوپر چلے جاتے تو اور اچھا مل جاتا. یہی صورتحال شادی کی ہوتی ہے. اب لڑکی کی شادی کر لی، ماں کہاں شادی، اب آپ صبر کرتے ان کے لڑکے سے کر لیتے، ان سے کر لیتے، ان سے کر لیتے، ان سے کر لیتے، کہاں کر دی شادی. یہ سب مشورہ خیر بھر اب تو ہو گئی ہے، خدا انشاءاللہ قاعدے سے گزار دے. یہ مشورے سب لوگ آپس میں دیتے، ارے کہاں شادی کر دی تم نے، کیا کہتے ہیں، خیر کر دی اللہ. تو جناب زہرا سلام اللہ کی شادی کے بعد کچھ عورتیں آئیں اور کہا اللہ آپ کے والد نے کہا آپ کی شادی کر دی. ایک غریب سے شادی کر دی، کچھ بھی نہیں ہے، گھر نہیں ہے، مکان نہیں ہے، سرمایہ نہیں ہے. آپ جب کہ بڑے بڑے لوگ آپ کے پاس آئے تھے خواستگاری کے لیے، دولت والے، عزت والے، گھر والے، مکان والے، جائیداد والے، اونٹ والے، گھوڑے والے، سب لوگ آپ کے پاس آئے تھے. تو ایسے لوگوں کو چھوڑ کے غریب سے آپ کی شادی کر دی گئی. جناب زہرا کو پورا یقین تھا میرے بابا نے شادی اللہ کے حکم سے کی، لیکن لوگوں کو جواب دینے کے لیے اور لوگوں کو مطمئن کرنے کی، جناب زہرا مطمئن تھی، ان کے کوئی خلش نہیں تھی کہ انہوں نے رشتہ خود قبول کیا تھا. آئے اس کے بابا لوگ مجھے تانے دیتے ہیں کہ آپ کے والد نے آپ کی شادی ایک غریب سے کر دی ہے. تو رسول خدا نے کیا فرمایا، بیٹا میں نے تیری شادی اس سے کی ہے جس کا ایمان تولا جائے تو ساری دنیا کا ایمان ایک طرف رکھا جائے،
علی کا ایمان ایک طرف رکھا جائے تو علی کے ایمان کا پلہ بھاری نظر آئے. میں نے تیری شادی صاحب ایمان سے کی اور اس صاحب ایمان سے کی ہے جس کے برابر کا ایمان کسی کا نہیں ہے. اور یہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی روایت ہے. فرمایا کہ اگر علی نہ ہوتے تو میری بیٹی کا کوئی ہمسر نہ ہوتا، نہ آدم کے علاوہ کوئی اور. اگر علی نہ ہوتے تو میری بیٹی کا کوئی ہم پلہ نہ ہوتا، نہ آدم کے علاوہ کوئی اور. اس کا مطلب یہ ہے کہ جناب زہرا کا ایمان اتنا ہے، اگر سارے انبیاء کا ایمان ملا کے بھی ایک پلے پر رکھ دیا جائے تو جناب زہرا کے ایمان کا پلہ بھاری نظر آئے گا. تو اب ایسے ہی کوئی شوہر ہونا چاہیے جس کے ایمان کا پلہ سب سے بھاری ہو. تو پیغمبر نے فرمایا کہ خندق کے دن علی کی ایک ضربہ ثقلین کی عبادت پر بھاری ہے. تو بیوی وہ جس کا ایمان بھاری اور شوہر وہ جس کی ایک ضربت ساری کائنات پر بھاری. تو یہاں برابری کس چیز کی تھی؟ برابری ایمان کی تھی. خدا پر ایمان یہ دولت ہے، اور اس لیے یہ دولت ہے. بقیہ جتنی چیزوں کو ہم دولت سمجھتے ہیں یہ دولت نہیں ہے. آج ہم صبح سے شام تک جن چیزوں کو حاصل کرنے میں لگے ہوئے ہیں، آپ سے زیادہ ہم لوگوں کے دلوں میں محبت دنیا آپ سے کم نہیں ہے. آپ کے دل میں 1 درجہ ہوگی تو ہم لوگوں کے دلوں میں 10 درجہ، بلکہ کچھ اس سے بھی زیادہ ہی ہوگی. کیا کہتے ہیں؟ تو آج ہم جس دنیا کو حاصل کرنے میں صبح سے شام لگے ہوئے، دن کو دن نہیں سمجھتے، رات کو رات نہیں سمجھتے، ہر وقت لگے ہوئے، اس دولت دنیا میں کتنا ساتھ لے کے جانے والے ہیں؟ جس چیز کو محنت سے حاصل کر رہے ہیں اس میں کیا ساتھ لے جانے والے ہیں؟ بہت سے لوگ بمبئی آئے تھے، کو رہنے کی جگہ نہیں تھی، کہیں یہاں سو جاتے تھے، کہیں وہاں سو جاتے تھے، کرائے کے مکانوں میں رہتے تھے. لیکن دھیرے دھیرے محنت کی، تجارت کی، اللہ نے برکت دی، کئی گھر ہو گئے. آج تھے کچھ نہیں تھا، لیکن رفتہ رفتہ کئی گھر ہو گئے. نوکری کرتے تھے، اب بمبئی کی اصطلاح میں سیٹ بن گئے، کارخانے کے مالک ہو گئے. یہ سب ہم نے کما لیا اور ساری زندگی کہہ کے کمایا. اب جب جا رہے تو ان میں کیا ساتھ لے کے جا رہے ہیں؟ کتنے فلیٹ ساتھ لے کے جا رہے ہیں؟ کتنی گاڑیاں ساتھ لے کے جا رہے ہیں؟ کتنے کارخانے ساتھ لے کے جا رہے ہیں؟ سب ساتھ لے کے جا رہے ہیں، چھوڑ کے جا رہے ہیں؟ چھوڑ کے جا رہے ہیں. ساتھ لے کے کیا جا رہے ہیں؟ ایمان. تو جو لے جانے والی چیز تھی وہ کمائی نہیں، جو کمائی وہ ساتھ لے کے جا نہیں سکتے. جو کمایا وہ لے نہیں جا سکتے، جو لے جانا چاہیے وہ کمایا نہیں ہے. تو اسلام کہتا ہے دیکھو، دنیا اتنا ہی حاصل کرو جتنا تمہیں دنیا کی ضرورت ہے. دنیا میں 60 سال رہنا ہے، 70 سال رہنا ہے تو 70 سال کا انتظام کرو. آخرت میں ہمیشہ رہنا ہے تو ہمیشہ کا انتظام کرتے چلو. تو کیا لے کے جاؤ؟ ایمان لے کے جاؤ، ولایت اہل بیت لے کے جاؤ. جیسے آج ہم لوگ دعائیں کرتے ہیں اور پوچھتے رہتے ہیں بتائیے رزق میں برکت کی کون سی دعا ہے؟ کوئی ایسی دعا بتا دیجئے جس میں رزق میں
برکت ہو جائے. کوئی ایسی تحریر لکھ کر کے دے دیجئے کہ ہم صبح رات میں اپنے برس میں 500 روپے کے نوٹ پر دعا رکھ کے پھونکیں اور صبح ہونے کے بعد وہ 10 نوٹ جو ہے وہ 100 کی گڈی میں تبدیل ہو جائے. آپ ایسی دعا لکھ کے بھیجیے کہ اگر ہم اس کو اپنے گلے میں لکھ دیں تو ہمیشہ گلہ بھرا رہے. کیا کہتے ہیں. اور ہم جیسے لوگ اس طرح کے ضعیف الایمان لوگوں سے بڑا فائدہ اٹھاتے ہیں. ہم جیسے ہوشیار لوگ اس طرح کے ضعیف الایمان سے، اب ہم نے بسم اللہ لکھ کر، بسم اللہ کی تاثیر تو ہے ہی ہے کہ دیکھیں ایک دعا بڑی مشکل سے یاد لکھ لیجیے، اس کو جا کے رکھیے گا اور انشاءاللہ آپ کا گلہ کبھی خالی نہیں ہوگا. اب اسے لا کے رکھ دی دعا. روزانہ 10 روپے کی بکری ہوتی تھی، آج 12 روپے ہو گئے. کہ دیکھا نا 2 روپے بڑھے نا. دو روپے بڑھ گئے. دوسرے دن 8 روپے ہو گئے. کہنے وہ کاغذ کہیں غائب ہو گیا، ڈھونڈو کاغذ کہاں گیا. کیا کہتے ہیں وہ کاغذ گلے میں تھا تو 10 کے 12 آئے تھے، آج وہ کاغذ غائب ہو گیا. تو اس طرح کے جو ضعیف الایمان لوگ ہوتے ہیں وہ ہم لوگوں کے اچھے خاصے گاہک بنتے کام کرنے کے لیے. کیا کہتے ہیں. تو یہ سارے کام ہوتے ہیں. اس کی دعا پڑھ دیجیے، اس کی دعا بتا دیجیے، یہ دعا وہ دعا وہ دعا. لیکن کبھی کوئی ہم سے یہ نہیں پوچھتا کہ یہ بتائیں کہ ولایت اہل بیت میں اضافہ کیسے کیا جائے، اللہ پر ایمان میں اضافہ کیسے کیا جائے. کوئی ایسی دعا بتائیے ہمارا ایمان مضبوط ہو جائے. وہ دعا بتائیے قرضے ادا ہو جائے. وہ دعا بتائیے. کوئی یہ نہیں پوچھتا، وہ پوچھتے ہیں دعا بتائیے قرضے ادا ہو جائیں. کوئی یہ بھی تو پوچھے وہ دعا بتائیے سے گناہ معاف ہو جائیں. ایسا عمل بتائیے کہ ہمارے کاروبار چلنے لگے. یہ نہیں پوچھتے ایسا کوئی عمل بتائیے کہ اہل بیت کی محبت ہمارے دل میں بڑھنے لگے. تو یہ سب کس کی بنا پر ہے؟ ہم وہ چیز حاصل کر رہے ہیں جو چھوڑ کے جانے والے ہیں. اہل بیت اطہار وہ چیزیں اختیار کرتے ہیں جو ساتھ میں لے جانے والے ہیں. آج سیدہ کی زندگی دیکھیں کیا ہے. انہوں نے کتنا بچایا اور کتنا آخرت کے لیے بھیجا. بچایا نہیں بلکہ میں جملہ صحیح عرض کروں، امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام اس روایت کو غور سے سنیں. آپ ذرا غور سے سنیں کہ ہماری فکر کیا ہے اور معصوم کی فکر کیا. امام نے ایک آدمی کو پیسے دے جاؤ اور یہ پیسے غریبوں میں بانٹ کر کے چلے آؤ. ہم لوگ کیا خرچ تو کر رہے ہیں، کتنا خرچ کیا کہ فلاں مسجد میں 1 لاکھ روپے دے دیے وہ خرچ کر ڈالے، فلاں امام باڑے میں 25,000 روپے دے دیے وہ خرچ ہو گئے، فلاں غریب کی بیٹی میں 10,000 روپے دے دیے وہ خرچ ہو گئے، فلاں بیمار تھا 5,000 روپے دے دیے وہ خرچ ہو گئے. تو ہمارا خرچہ بڑھا ہوا ہے. کچھ غریبوں کو دے تو یہ خرچے 5,000 اس کو دے دیے، 10,000 اس کو دے دیے، 20,000 اس کو دے دیے، 1 لاکھ وہاں دے دے. ہم اس کو کس میں شمار کرتے ہیں؟ خرچے میں شمار کرتے نہیں کرتے. ہمارا خرچہ 1 لاکھ وہاں دے دیا، 5,000 وہاں دے دیا، یہ ہمارے پیسے خرچ ہو گئے. امام نے پوچھا، امام نے ایک صحابی کو دے جاؤ پیسے، جاؤ یہ پیسے لے جاؤ غریبوں کو تقسیم کرو. وہ امام کو پیسے لے کے گیا اور غریبوں میں تقسیم کیا. جب واپس آئے مولا پوچھا کیا ہوا؟ غور سے سنیں گے.
پوچھا کیا مولا اتنے پیسے میں نے خرچ کر ڈالے اور اتنے پیسے بچ گئے. مثلا آپ نے 1000 روپے دیے تھے، مثلا تو میں نے 800 روپے بانٹ ڈالے اور 200 روپے بچا لیے. امام نے کہا نہیں، جو غریبوں تک پہنچ گیا وہ بچ گیا، جو واپس لائے یہ بچا نہیں ہے. بچا تو وہ ہے جو غریبوں کے ہاتھ پہنچ کر کے اللہ کے بینک میں جمع ہو گیا. یہ جو تمہارے ہاتھ میں یہ بچا نہیں ہے. تو آپ یقین جانیے وہ پیسے جو ہمارے مسجدوں میں لگ گئے، امام باڑوں میں لگ گئے، غریبوں میں لگ گئے، یہ وہ پیسے ہیں جس کو ہم نے اپنے آخرت کے اکاؤنٹ میں جمع کرا دیا. یہ ہم نے آخرت میں فکس ڈپازٹ کرا دیا ہے. جو ہے یہ تھوڑی بچا ہوا ہے، یہ تو حساب کتاب کا مسئلہ ہے. تو جب یہ فکر ہو جائے گی کہ ہم جتنا اللہ کی راہ میں دے رہے ہیں اتنا ہی بچا رہے ہیں، تو ہمارے دینے کا انداز بڑھ جائے گا. جب تک ہم اس دینے کو خرچہ سمجھیں گے ہاتھ روک کے خرچ کریں گے. جب ہم ان چیزوں کو فکس ڈپازٹ سمجھیں گے تو زیادہ لگائیں گے. فکس ڈپازٹ وہ نہیں ہے جو بینکوں میں رہے، فکس ڈپازٹ وہ ہے جو غریبوں کے ہاتھوں میں پہنچ جائے. اور یہ بھی یاد رکھیں، مرحوم علامہ ذیشان حیدر صاحب قبلہ رحمۃ اللہ علیہ، خدا ان کے درجات کو بلند سے بلندتر قرار دے، جواہر ائمہ معصومین میں جگہ عنایت فرمایا کرتے تھے کہ ہر جگہ خوش قسمت نہیں ہوتی، ہر زمین پر مسجد نہیں بنتی، ہر زمین پر امام باڑے نہیں بنتے. خوش قسمت زمینیں ہوتی ہیں جن پر مسجدیں بنتی ہیں، خوش قسمت زمین پہ امام باڑے بنتے ہوتے ہیں. تو ہر پیسے خوش قسمت نہیں ہوتے، کم پیسے خوش قسمت ہوتے جن کو دین میں لگنے کا موقع ملے. پیسے تمہارے پاس بہت ہیں لیکن ان پیسوں میں خوش قسمت پیسے کتنے ہیں؟ وہ پیسہ خوش قسمت ہے جو غریبوں کے ہاتھوں سے ہوتے ہوئے اللہ تک پہنچ جائے. وہ پیسہ خوش قسمت نہیں جو بینکوں میں پڑا رہے. جناب سیدہ کی زندگی میں کیا ہے؟ اہل بیت کی زندگی میں کیا ہے؟ آیا انہوں نے سائل کو روٹیاں دی تو خرچ کیا، یہ اپنا اکاؤنٹ قیامت میں کھول لیا؟ آپ اہل بیت کا سودا دیکھیں اور اہل بیت کی سیرت کو دیکھیں. آج یہ سب واقعہ آپ نے سنا ہے، سورہ حلطہ کا واقعہ بار بار آپ کے ذہنوں میں پڑا ہوا ہے کہ حسنین کریمین بیمار پڑے، اور جب بیمار پڑے تو اتنے زیادہ بیمار پڑے، کتنے کمزور ہو گئے تھے کہ چلتے تھے تو پیر لرزتے تھے. پیغمبر نے ان کو دیکھا تو کہا نظر مان لو کہ اگر یہ بچے صحت یاب ہو جائیں ہم 3 دن روزہ رکھیں گے. تو بیماریاں کبھی پیسے سے نہیں جاتی، بیماریاں کبھی نظر سے بھی جاتی ہیں، احتیاط سے بھی جاتی ہیں، اور خدا کی بارگاہ میں نظر کرنے سے بھی جاتی ہیں. اگر کوئی آدمی میں 3-4 دن بخار آ رہا نہیں اتر رہا ہے تو ڈاکٹر کے یہاں جانا چاہیے، ضرور جانا چاہیے. لیکن یہ بھی نہیں اگر میرا بخار اتر گیا تو میں اللہ کے ایک روزہ رکھوں گا. یہ نہیں کہ آپ روزہ رکھ کر کے ڈاکٹر کے یہاں جانا چھوڑ دیں. ڈاکٹر کے یہاں جائیے
نیت کر لیجئے میں ڈاکٹر کے جا رہا ہوں اور اگر میرا بخار اتر گیا تو میں ایک روزہ رکھوں گا، تو ہو سکتا ہے خدا بند عالم آپ کی اس نیت سے ڈاکٹر کی دوا میں تاثیر زیادہ کر دے، 4 دن کا بخار ایک ہی دن میں اتر جائے، اور اس بیماری کے کوئی سائیڈ ایفیکٹ بھی پڑنے والے نہیں ہے، تو خدا کی قربت بھی مل جائے گی اور بیماری سے چھٹکارا بھی مل جائے گا۔ یہ دوا رسول اللہ نے بتائی کہ بخار جا نہیں رہا ہے، بیمار کا روزے کی نیت کر لو۔ دونوں نے نیت کر لی، کوئی تفصیلات آپ کو معلوم ہے جانا نہیں ہے، شفا مل گئی، روزہ رکھا، شام کا وقت تھا، افطار کا وقت آیا، پوری تفصیلات آپ کو پتہ ہے، مجھے اس میں جانے کی ضرورت نہیں ہے، گرچہ یہ واقعات بچوں تک پہنچ جانا چاہیے اور ان تفصیلات کو ہمارے بچوں تک پہنچنا چاہیے۔ تو جناب زہرا نے روزہ رکھنے کے باوجود دن بھر چکی چلائی، جو کی روٹی تیار کی، اور شام کو روزہ رکھنے کے بعد افطار پر بیٹھے۔ ابھی افطار کے لیے لقمہ اٹھایا تھا، کسی نے آواز دی کہ میں یتیم ہوں، لوگوں نے روٹی اٹھا کے دے دی۔ فقیر ہوں، اس کو دے دی۔ تیسرے دن روٹی کس کو دی؟ اسیر کو دی۔ اس پر ہم غور کریں گے۔ یہ تو تعالیٰ حب مسکین و یتیم و اسیرہ، مسکین کو دی، فقیر کو۔ صلوات محمد علیہ محمد۔ آپ دعا کریں امام کا زور ہو جائے کہ ساری اذانیں علی اللہ سے ہونے لگے۔ چار یاری دو چاری تو ہوگی۔ ہمارے اللہ ہمارے رسول کا نام لے رہے ہیں نا۔
صلوات جی محمد علیہ وسلم۔ تو ایک دن روٹی فقیر کو دے دی، ایک دن یتیم، ایک دن اسیر۔ اسیر کا مطلب کیا ہے؟ یعنی یہ آنے والا مسلمان نہیں ہے، آنے والا غیر مسلم ہے، کیونکہ اسیر مسلمان کو اسیر نہیں کر سکتے تھے۔ اسیر کون شخص ہے؟ یعنی یہ وہ شخص ہے جو کل اسلام سے لڑنے کے لیے آیا تھا، ہار گیا، مسلمانوں نے اس کو قید کر لیا ہے، اور یہ کیوں انہوں نے دی، مجھے تفصیل میں نہیں جانا ہے، میں صرف یہ بات آپ سب کا ناجائز وغیرہ پہنچ جائے۔ تو تینوں دن روٹی انہوں نے دے دی، نتیجے میں کیا ملا؟ پورا سورہ دہر ملا؟ نہیں ملا، سورہ حلقہ پورا ملا۔ اور اس فضیلت میں رسول اللہ شامل نہیں ہے، کیونکہ روزہ اہل بیت نے رکھا تھا، روٹیاں رسول اہل بیت نے دی، رسول اللہ اس گھر میں شامل نہیں ہیں، تاکہ آگے کہا جائے کہ رسول اللہ کی بدولت سورہ نازل ہو گیا۔ یہ سورہ رسول اللہ کی بدولت یہ سورہ اہل بیت کی بنا پر نازل، میں جو بات کرنا وہ آپ پہنچا سکوں۔ اگر اہل بیت یہ روٹی نہ دیتے، اگر یہ بات پہنچ جائے اور کھا لیتے، یا آدھی روٹی دے دیتے اور کھا لیتے، تو یہ روٹی کا اثر کب تک رہتا؟ کب تک پیٹ بھرا رہتا؟ ایک دن تک، دو دن تک، تیسرے دن پھر ضرورت بھوک لگتی نہیں لگتی۔ اگر اہل بیت یہ روٹیاں نہ دیتے، کھا لیتے یا کم دیتے، اور سائل ایسے ہی چلا جاتا تو روٹیاں کھا لیتے، اور نہ دیتے یا دیتے تو کم دیتے، تو یہ روٹیوں کا اثر کب تک رہتا؟ ایک دن، دو دن، تین دن تک، پھر بھوک لگتی نہیں لگتی۔ اب آپ غور کریں، اہل بیت نے 3 دن روٹی دے کر کے صبح قیامت تک کا سورہ لیا یا نہیں لیا؟ 3 دن کی بھوک ہے، سورہ قیامت تک، روز قیامت تک سورہ لیا یا نہیں لیا؟ تو کیا یہ ہمارے لیے سبق نہیں ہے کہ ہم کچھ اپنی زندگی پر ترجیح دے کر کے ہمیشہ کے لیے جنت میں کوئی نہ کوئی مکان خرید لیں؟ کہ خدا کے اجر ضائع ہونے والا نہیں ہے۔ تو جناب زہرا نے کیا کیا؟ اپنے پر دوسروں کو ترجیح دی۔ خدا نے کیا دیا؟ پورا قرآن دیا، سورہ دیا، آیتیں دی۔ یہ سب ہمارے لیے سبق ہے کہ ہم جہاں جا رہے ہیں اپنے ہاتھوں سے لگا کر کے چلے جائیں، اور بارگاہ الہی میں عزیزان گرامی قدر مقدار کی نہیں، قدر نیت کی ہے۔ آپ یہ نہ سوچیں میں اس مسجد بن رہی ہے، میں 1 لاکھ نہیں دے سکتا۔ ہو سکتا آپ کا 1 روپیہ خلوص سے ہزاروں روپے پر بھاری آ جائے۔ خدا یہ دیکھ رہا ہے دینے والا کس نیت سے دے رہا ہے۔ لہذا کسی بھی کار خیر میں یہ مت سوچئے میرے پاس 5 روپے ہیں، میرے پاس 2 روپے ہیں۔ آپ کے 5 دے دی، ہو سکتا ہے یہی 5 آپ کے 5 بلین میں تبدیل ہو جائیں۔ سوچتا ہے اسی 5 روپے میں اللہ کوئی تاثیر دے دے، اسی میں اللہ برکت دے دے۔ لہذا جب تک ہو سکے اپنی زندگی میں آخرت کا ذخیرہ کرتے چلے جائیں، جو جناب زہرا نے کیا۔ جناب زہرا دنیا سے گئی تو مال چھوڑ کے نہیں گئی، جائیداد چھوڑ کے نہیں گئی، لیکن آخرت کی پوری زندگی آباد کر کے گئی۔ یہ جناب زہرا کی زندگی کا کارنامہ آپ غور کریں، ہمیں دیکھنا چاہیے کہ ہمیں اپنی زندگی میں کس طرح سے، خاص کر عورتوں کو کس طرح سے جناب زہرا کی سیرت کو اپنانا چاہیے۔
وہ زیادہ وقت نہیں کہ میں آپ کے سامنے جناب زہرا کی سیرتوں کا عرض کروں اور آپ دیکھیں کیسے جناب زہرا نے کام کیا۔ شہزادی تھی، کائنات کی مالک تھی، لیکن نوکروں کے ساتھ برابر کا سلوک کرتی تھی۔ کہتے فضا ایک دن تمہارا کام کرنے کا دن، ایک دن میرے کام کرنے کا دن۔ کوئی ہے گھر کی خاتون جو اپنے کو اپنے کنیز کے برابر کا درجہ دے؟ ہے کوئی آدمی جو اپنے گھر کے نوکروں کو اپنے ساتھ اپنے دسترخوان پر بٹھا کر کے کھانا کھلائے؟ ہے کوئی آدمی جو اپنے گھر کے نوکروں کو اپنے ڈائننگ ٹیبل اپنے بغل پر بٹھا کے کھانا کھلائے؟ ہم نہیں کرتے۔ لیکن جناب زہرا نے کہا فضا ایک دن تمہارا کام ہے، ایک دن میرا کام ہے۔ جناب فضا کنیز تھی، خریدی ہوئی تھی، سب کچھ ان کے پاس۔ کہا نہیں، تم خریدی ہوئی کنیز ضرور ہو لیکن اللہ کی مخلوق ہو، میں بھی اللہ کی مخلوق ہوں۔ ایک دن میں کام کروں، تم آرام کرو، ایک دن تم کام کرو، میں آرام کروں۔ یہ مساوات آپ کو کہاں ملے گی؟ یہ نوکروں کے ساتھ حسن سلوک کہاں ملے گا؟ یہ انداز آپ کو کہاں ملے گا؟ اور یہی وجہ ہے کہ جناب زہرا ہمیشہ اپنے ساتھ جناب فضا کر دیں، اور فضا نے بھی وہ کام انجام دیا ہے کہ شہزادی کے بعد حسنین کو سنبھال کے رکھا ہے۔ میں چند فقرے مصائب کی آپ خدمت میں گزارش کرنا چاہتا ہوں، اور آپ غور کریں اور جناب سیدہ کے دعا کریں جناب سیدہ کے مصائب ان کے فرزند عزیز کی زبانی سننے کی ہم کو سعادت نصیب ہو، توفیق نصیب ہو کہ ہم ان کے فرزند کی زبانی جناب سیدہ کے مصائب کو سن سکیں۔ آپ یقین جانیں بہت سے مصائب سیدہ کے وہ ہیں جو ہم تک پہنچے ہی نہیں ہیں، کہ جناب سیدہ نے جو مصیبتیں جھیلی ہیں ان مصیبتوں کو تو ہم کو اندازہ بھی نہیں ہے کہ کتنی مصیبتیں جھیلی ہیں، کتنے مصائب جھیلے ہیں۔ بس آپ یہ جان لیں کہ 18 برس کی عمر تھی اور کمر جھک گئی تھی، بال سفید ہو گئے تھے۔ زہرا چلتی تھیں تو عصا لے کے چلتی تھیں، چلا نہیں جاتا تھا۔ یہ میرے لیے پوہ دینا آسان ہے، لیکن آپ تھوڑی دیر کے لیے حضرت علی کے دل کی خبر لیں، حضرت علی کے دل کی خبر لیں، جو علی زہرا کو کس شان سے رسول اللہ کے گھر سے لائے تھے، کس شان سے رسول اللہ کے جب علی گھر میں آتے ہوں گے اور ایک ایسی خاتون کو دیکھتے ہوں گے جس کی کمر جھک چکی ہے، جو ہمیشہ اپنے پہلو پر ہاتھ رکھے رہتی ہے، اپنے پہلو پر ہاتھ رکھے رہتی ہے۔ عزاداروں میں جملہ سنیں اور آپ رونے کے لیے آمادہ ہیں، جناب زہرا کو دلاسا دیں، جناب زہرا کے غم میں آنسو بہائیں۔ عزاداروں میرے دوستو، زہرا کے چاہنے والوں، اگر خدا نخواستہ کسی کی ذرا سی پسلی میں بال پڑ جائے، پسلی میں ذرا سا بال پڑ جائے تو عزیزو سانس لینے میں تکلیف ہوتی ہے۔ اگر آپ اس غم کو محسوس کر سکتے ہیں، اگر خدا نخواستہ کسی کی پسلی میں کہ آدمی سینے کے بھل گرے اور پسلی میں ذرا سا بال پڑ جائے، پسلی ٹوٹے نہیں تو سانس لینے میں تکلیف ہوتی ہے، جب سانس جاتی ہے تو تکلیف ہوتی ہے، سانس نکلتی ہے تو تکلیف ہوتی ہے، سانس لینے میں تکلیف ہوتی ہے۔ عزاداروں، جس کی ایک پسلی پر بال پڑ جائے اس کو اتنی تکلیف ہوتی ہے، جس کی کئی پسلیاں ٹوٹ گئی ہو وہ 75 دن تک کیسے زندہ رہی ہوگی؟ اٹھتی تھی تو تکلیف ہوتی تھی، بیٹھتی تھی تو تکلیف ہوتی تھی۔ عزاداروں، کتنی جناب زہرا کو تکلیف تھی، کتنی زہرا کے پسلیاں ٹوٹنے کے بعد سانس نہیں لے جاتی، سانس آتی تو تکلیف ہوتی ہے، سانس نکلتی تو تکلیف ہوتی ہے۔ اب زہرا پہلو پر ہاتھ رکھے ہوئے، عصا پکڑے ہوئے چلی جا رہی ہیں، تکلیف ہو رہی ہے، لیکن علی سے بتا نہیں رہی ہے کہ مجھے تکلیف ہے۔ عزاداروں، جس زہرا نے پسلی کے ٹوٹنے کو علی سے نہ بتایا ہو، اس زہرا نے کتنے مصائب برداشت کیے ہوں گے، کتنے مصائب برداشت۔ اس لیے میں نے سنا ہے جب علی علیہ السلام غسل دے رہے تھے تو غسل دیتے دیتے ایک مرتبہ علی کی آواز بلند ہوئی،
گریہ بلند ہوا، بلند آواز سے گریہ فرمایا۔ جناب سلمان نے فرمایا اے علی آپ نے کیوں گریہ فرمایا؟ کہ اے سلمان جب میں زہرا کو غسل دے رہا تھا تو میرے ہاتھ جب زہرا کی پسلی پر پڑے تو میں نے دیکھا زہرا کی پسلیاں ٹوٹ چکی تھی۔ ہائے کتنی صابرہ تھی، ہائے کتنی صابرہ تھی۔ جو مجھ سے لگے میں اعتراض کروں گا یا علی آپ نے خالی ٹوٹی ہوئی پسلیاں دیکھی تو آپ سے برداشت ہو سکا؟ زینب نے کربلا کے میدان میں حسین کا چور چور لاشا دیکھا، فریاد کرے دے لانا یا آپ کے حسین کا لاشا پڑا۔ الہی بحق الزہراء و ابیہا و بعلہا و بنیہا والسر المستودع فی ان تصلی علی فاطمہ و ابیہا و بعلہا و بنیہا والسر المستودع فیہا بعدد ما احاط به علمک۔ پروردگار امام زمان کے ظہور میں تاجر فرما، ہر آفت و بلا ہمارے امام کی حفاظت، ہر طرح کے رنج و غم و الم کو وجود مقدس سے دور فرما۔ پروردگار اس بلا کو تمام دنیا سے رخصت فرما، تمام اہل بیت کے چاہنے والے اس بلا سے محفوظ فرما۔ جو مبتلا ہیں ان کو اس بیماری سے شفائے کامل عنایت فرما، جو محفوظ ان کو ہمیشہ اس بلا سے محفوظ فرما۔ قلب مقدس امام زمان ہم سے راضی و خوشنود فرما۔ آپ حضرات گزارش ایک مرتبہ سورہ الحمد اور 3 مرتبہ سورہ توبہ فرما کے مرحوم شیخ تقی صاحب کے نام سے محمد تقی صاحب اور انجمن حیدری کے جملہ اراکین کے روح کے رسال فرما۔